توہین مذہب کی روک تھام کے لیے انڈونیشیا کی جدید ٹیکنالوجی۔ انڈونیشیا کی حکومت نے ایک نئی ایپ تیار کی ہے جس کے ذریعے لوگ مبینہ توہین مذہب رپورٹ کر سکیں گے۔ سمارٹ پیکم نامی اس ایپ پر لوگ فوٹو، ویڈیو، آڈیو اور توہین مذہب یا توہین رسالت سے متعلقہ دیگر شواہد وغیرہ اپلوڈ کر کے انڈونیشیا کے محکمہ برائے عقائد و امور اسلامی کو بھیج سکیں گے۔ سمارٹ پیکم کے ذریعے انڈونیشیا کے 6 سرکاری طور پر تسلیم کیے گئے مذاہب بشمول اسلام، ہندو، مسیحی، بدھ مت، قادیانی اور دیگر کی اسلام مخالف متنازع اور شدت پسند سرگرمیوں کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اس ایپ کو انڈونیشیا کے دفتر استغاثہ نے تیار کروایا ہے۔ یہ ایپ گوگل پلے اسٹور پر مفت میں دستیاب ہے۔ دفتر استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس ایپ سے عوام کو آگاہی میں مدد ملے گی اور توہین مذہب کو رپورٹ کرنے کے نظام میں جدت آئے گی۔ اس ایپ میں عقائد اور اسلام سے متعلق مستند معلومات ہیں جن کی روشنی میں صارفین بآسانی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر شکایات ترسیل کر سکیں گے۔ دفتر استغاثہ کے ترجمان نروان نواوی کا کہنا ہے کہ اس ایپ کا مقصد لوگوں کو انڈونیشیا میں بآسانی معلومات فراہم کرنا ہے تاکہ عوام کو آگاہی دی جا سکے کہ کس فرد یا تنظیم کی جانب سے پھیلائے جانے والے ڈاکٹرائن کی پیروی کرنے سے انہیں روکنا ہے۔ دوسری جانب سیکولر اور لبرل تنظیموں نے اس ایپ اور ایپ مانیٹر کرنے والے ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت خطرناک محکمہ ہے کیونکہ اس محکمے میں جتنی بھی شکایات گئی ہیں ان میں سزا کی شرح 100% ہے، جس سے اقلیتوں کے استحصال کا خطرہ ہے۔ انڈونیشیا کی 95% آبادی مسلم ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک انڈونیشیا ہے، تاہم عیسائی مشنری، قادیانی اور دیگر لبرل اور سیکولر تنظیمیں انڈونیشین مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے اور اشتغال دلانے کے لیے توہین مذہب اور توہین رسالت کا سہارا لیتے ہیں۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے انڈونیشیا کی حکومت نے نئی ایپ سمارٹ پیکم متعارف کروائی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کے عیسائی گورنر کو توہین مذہب کے الزام میں 2 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ توہین مذہب پر انڈونیشیا میں 5 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا مقرر ہے۔